Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا عظیم انسان تھا جس کی شہادت نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا؟ ایسا کون سا خلیفہ تھا جو راتوں کو گلی میں گشت کرتا اور دن کو دنیا پر حکومت کرتا؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک بادشاہ خود روٹی پکا کر عوام کو کھلاتا ہو؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا حیران کن واقعہ، ان کی فتوحات اور عدل کی بے مثال کارنامے، وہ دردناک لمحہ جب وہ مسجد نبوی کے محراب میں زخمی ہوئے، اور ان کی وہ آخری خواہش جس نے سب کو رلا دیا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک مکمل سبق ہے سچائی، انصاف اور اللہ کے خوف کا۔ آج محرم کا پہلا دن ہے، ایک نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، لیکن یہ دن صرف خوشی یا نیا آغاز نہیں بلکہ ایک عظیم غم، ایک ناقابل فراموش صدمے کی یاد بھی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک ایسا عظیم انسان جو نہ صرف اسلام کا صفت سلام بلکہ عدل و انصاف کا ستون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین ساتھی اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کا حکمران تھا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ہستی جن کی شہادت نے آسمان کو اشکبار کر دیا، زمین کو لرزا دیا اور امت کو یتیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کسی کے محتاج نہیں۔ آپ قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے ان چند افراد میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جسمانی طور پر مضبوط، ذہن و فہم کے اعتبار سے بے مثال اور فیصلہ سازی میں بے حد دانا۔ قبول اسلام سے پہلے آپ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن جب اسلام دل میں اترا تو یہ دشمنی محبت میں اور سختی شفقت میں بدل گئی۔ آپ کا لقب الفاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، یعنی وہ شخص جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا خود ایک معجزہ تھا۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے، لیکن راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر جا کر اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید کو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ غصے میں گھر پہنچے اور وہاں قرآن کی آیات سنی۔ سورۃ طٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ان الفاظ نے عمر فاروق کی دنیا بدل دی۔ دل پگھل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہی عمر جو قتل کے ارادے سے نکلا تھا اسلام کی ڈھال بن گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مسلمانوں کو پہلی بار خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھنے کی ہمت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، عمر کا اسلام لانا فتح تھا، ان کا ہجرت کرنا نصرت اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو باقی صحابہ چھپ کر گئے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو، اس کے بچے یتیم ہوں، وہ مجھے وادی میں روک کر دیکھ لے۔ مگر کوئی نہ رکا اور وہ دن کی روشنی میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ آپ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک، ہر جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف اول میں نظر آئے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا اور کئی صحابہ کو اس کی شرط سخت لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، تو حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل اطمینان ہو گیا۔
فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بار بار ایک ہی جملہ تھا، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس موقع پر جب ابو سفیان نے کہا تمہارا رب کیا عظیم ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تم نے سچ کہا لیکن دیر سے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر ان کے مشیر خاص بن گئے۔ سخت فیصلے، جرأت مندانہ موقف اور دین پر غیرت، یہ عمر کی شناخت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات سے پہلے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا اور کہا کاش اللہ عمر کو میری جگہ خلیفہ بنائے، کیونکہ میں نے اس سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا درخشاں ترین باب ہے۔ آپ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ شام، عراق، ایران، مصر اور فلسطین جیسے علاقے اسلام کے زیر نگیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف فتوحات کی بلکہ ایک عظیم ریاستی نظام کی بنیاد رکھی، بیت المال قائم کیا، عدالتی نظام متعارف کروایا، فوجی رجسٹریشن کا نظام بنایا، ڈاک کا نظام شروع کیا اور نئے شہر آباد کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک خیمے میں ایک عورت کو درد ذہن میں مبتلا پایا تو فوراً اپنی بیوی ام کلثوم کو لے کر آئے، کھانا بنایا، پانی گرم کیا اور عورت کا خود خیال رکھا۔ صبح اس کے شوہر نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں امیر المومنین عمر ہوں۔ وہ شخص کانپنے لگا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ڈر نہیں، تمہارا خلیفہ تمہارا خادم ہے۔ ایک مرتبہ ایک ماں بچوں کو بہلا رہی تھی اور خالی ہانڈیاں میں چولہے پر رکھی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آٹا، گھی اور گوشت لے جا کر خود کھانا پکایا۔ غلام نے کہا میں اٹھا لوں گا۔ فرمایا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ سادی لباس، احمد لگا کپڑا، خود ناپ تول کر گندم تقسیم کرنا، یہ عمر کی شان تھی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو رومی سردار حیران تھا کہ مسلمان خلیفہ خود اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے پیدل آ رہا ہے اور خادم سوار ہے۔ اس نے کہا تم نے انصاف کیا، اس لیے تمہاری حکومت دنیا میں قائم ہے۔ اب آتے ہیں اس دردناک لمحے کی طرف جب اسلام کا ستون زمین سے جدا ہوا۔ فجر کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت شروع کی۔ ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز جو آتش پرست تھا، اس نے زہر آلود خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ 6 وار کیے، مسلسل 6 وار کیے۔ مسجد نبوی کے محراب میں فرش خون سے بھر گیا۔ صحابہ کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے۔ زبان پر صرف یہ الفاظ تھے کیا نماز مکمل ہو گئی؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، تو کہا الحمدللہ، نماز کے وقت موت آئی، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ طبیب نے دودھ پلایا، وہ زخم سے باہر نکل آیا۔ سمجھ گئے کہ وقت قریب ہے۔ فرمایا اے عبداللہ، امی عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے کہا میں نے اپنی جگہ عمر کو دے دی۔ عمر خوش ہو گئے اور کہا کاش میں اس دنیا سے ایسے جاؤں کہ نہ میرے لیے ثواب ہو نہ عذاب ہو۔ یعنی یہ دعا کر رہے ہیں کہ دنیا میں سے اس حال میں جاؤں نہ میرے لیے ثواب ہو نہ ہی عذاب ہو۔ آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وصیت کی کہ بعد میں خلیفہ وہ چنے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کے جنازے کو دیکھ کر فرمایا اے عمر، آپ کے بعد ایسا کوئی نہیں آئے گا جو آپ جیسا ہو۔ پیارے ناظرین کرام،
آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، یعنی یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا دن تھا۔ کیا ہم نے ان جیسا عدل اپنایا؟ کیا ہم اپنی رعایا، اپنے گھر والوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم طاقت پا کر بھی معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم راتوں کو اٹھ کر امت کا حال پوچھتے ہیں؟ حضرت عمر کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دین کے لیے جیتا ہے، سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے۔ آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، ان کی عدل پسندی، خدا خوفی، عاجزی اور امت کے درد کو اپنا طرز حیات بنائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کومنٹ کریں اور چینل حنیف وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید اسلامی اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت فروغی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔